رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس 8ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے رمضان اور تلاوت قرآن۔ ناظرین کرام، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اس لیے رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ ہے، لہذا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور کئی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر، سورہ نمبر 97، آیت نمبر 1۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ کہیں یوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 3۔ بے شک ہم نے اس کو مبارک اور برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہم آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کے بعد اتاری گئی، انجیل 13 رمضان گزرنے کے بعد اتاری گئی، اور زبور 18 رمضان گزرنے کے بعد اتارا گیا، اور قرآن پاک 24 رمضان گزرنے کے بعد اتارا گیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1575۔ ناظرین کرام، قرآن کی تلاوت رنج و غم اور مصیبت و تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت شفا ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فائدوں کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 82۔ اور ہم جو قرآن اتار رہے ہیں وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ پہنچی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، وہ ہدایت کی چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں انہیں 5 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس تجارت میں، اس بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق پورا اجر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اور تجارت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 5، ان کے دوسرے نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 29 اور 30۔ بے شک
جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلم کھلا یا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت اور بزنس میں کوئی نقصان نہیں، اور پھر ان کا رب ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت دل کے سکون اور دل کی تسلی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ سن لو، اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت دل کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین فتغشته سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السکینۃ تنزلت بالقرآن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس میں، اس کے قریب میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ ایک بادل سے آیا جس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا اور پھر وہ بادل گھوڑے سے قریب ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پورے واقعے کو جب صبح ہوئی تو اس شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ اطمینان کی چیز ہے، یہ وہ سکون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اتاری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع الترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2910۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھے، کوئی حرف پڑھے، تو اس کو ہر حرف پڑھنے پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا، یہ تینوں حروف قرآن پاک کے اندر ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بی عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6853۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے اس کے احترام میں اور اس کی عزت میں آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، یعنی حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا پورا اے لوگو سن لو، بے شک اللہ کے رسول کا فرمان ہے
کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر عمل نہیں کیا اور اس کی دعوت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کا نورانی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹی۔ ہم نے جبکہ اس کے فضائل میں وہ حدیث بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن، کہ دو آدمیوں کے درمیان، دو آدمیوں میں حسد جائز ہے۔ حسد صرف دو آدمیوں کے بارے میں کرنا جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سکھایا، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، تو وہ شخص دن رات اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، تو اس کا ایک پڑوسی سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، کہ کاش کہ مجھ کو بھی قرآن پاک کا علم ہوتا تو میں بھی اس کی تلاوت کرتا، اس پر عمل کرتا جیسا یہ شخص عمل کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ اس مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت مثل ما يعمل، کہ کاش مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہوتا، مجھے بھی اللہ نے دولت دی ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا جس طریقے سے یہ شخص خرچ کر رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5026۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کو آسان فرماتے ہیں۔ صحیح روایت موجود ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے مردہ تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ، تو دونوں اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اللہ، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو ما دینک، فیقول دینی الاسلام، پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان لہو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے تم نے جانا؟ تو وہ کہتا ہے آمنت باللہ، تو وہ کہتا ہے کہ آمنت بہ فصدقت، کہ میں قرآن پاک پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ سنن ابو داؤد باب فی المسألۃ فی القبر وعذاب القبر، حدیث نمبر 4753۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک پر عمل، ان چیزوں نے میت کے اور مردار کے سوالوں کے جواب کو آسان کر دیا۔ ایک اور حدیث طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے قبر کے اندر تو فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، تو عذاب دینے والا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اس کو دور بھگا دیتی ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، اور جب اس کے سامنے کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو صدقہ اس کو دور بھگا دیتا ہے۔ وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور جب پیر کی طرف سے عذاب دینے والا فرشتہ آتا ہے تو اس کا مسجد تک جانے کا جو عمل ہے میت کا، یہ عمل عذاب کے فرشتے کو دور کر دیتا ہے۔ الغرض قرآن پاک کی تلاوت بہت سارے خیر اور بہت ساری بھلائیوں کا باعث اور سبب ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اس کتاب مقدس کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا
دل بدل جاتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ بہن بولی عمر تو اگر مجھے مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ بہن کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، بے شک صحیح حدیث موجود ہے کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگو قرآن پاک کی تلاوت کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ وہی یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح ابن حبان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ لیکن جس شخص نے قرآن پاک کو آگے بھیجا، جس شخص نے قرآن پاک پر عمل کیا تو قادہ الی الجنہ، قرآن پاک اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس شخص نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو جہنم لے جائے گا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم برزمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے مسلمان، تو آج ذلیل اس لیے ہے کہ تو نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ تیری مثال تو ایسی ہے، اس شبنم کی مانند ہے جو زمین پر پڑی ہوئی رہتی ہے اور لوگ پیروں سے اس کو رونتے ہیں، جبکہ تیرے بغل میں زندہ جاوید کتاب یعنی قرآن پاک موجود ہے۔ اس لیے میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر ہم اور آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنائیں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285۔ رسول کے رب کی طرف سے جو کچھ ان کے پاس آیا، رسول اس پر ایمان لایا اور مومنین بھی ایمان لائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 121۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، توحید کو اپنایا جائے، شرک سے بچا جائے، جو حقوق اللہ ہیں انہیں ادا کیا جائے، جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 3۔ رسول تم کو جس چیز کا حکم دیں، جس بات کا حکم دیں اس بات کو کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44۔ اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ صرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اور تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کس مقصد سے اتارا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے، اور یہ کتاب ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ قرآن پاک کا جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ قرآن کے جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے حبیب کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، جو کچھ تیری طرف ہم نے بھیجا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تو نے اس کو نہیں پہنچایا تو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام امتی کو حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پہنچا دو میری طرف سے، تم میری طرف سے پہنچا دو چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
ہماری اور آپ کی ذلت کا راز، ہماری اور آپ کی پستی کا راز، ہمارے اور آپ کے زوال کی وجہ قرآن پاک کو چھوڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس لیں، آئیے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پائیں، قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کی دعوت لوگوں کو دیں، قرآن پاک کے پیغام کو عام کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی کہ مسلمان کا ہر بچہ قرآن پاک کا داعی بنے، مسلمان کا ہر بچہ قرآن پاک کی دعوت کو لے کر مشرق و مغرب، پورب اور پچھم ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کے بندوں کو بتا دے کہ جس چیز کے تم پیاسے ہو، جس چیز کی تم کو تلاش ہے، جس چیز کے لیے تم پریشان ہو، وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ تمہارے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا علاج، ان تمام کمزوریوں کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا